بار بار دل میں آتا تھا کہ یہ عرض کروں کہ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ مارکیٹوں میں نہیں ہے، کوئی بے حیائی یوریانی فحاشی نہیں ہے، گھر میں جن کے ہے میرا اس سے واسطہ نہیں، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں، کالج یونیورسٹیاں اسکول اور جناب یہ بڑے انسٹیٹیوٹ بے حیائی کے اڈے، 90% کوچنگ سینٹر بے حیائی کی جگہیں یہ بند، اور ناچ گانا یہ فائرنگ ہے، یہ بینکویٹ ہال اور یہ مہندی مایوں صحرا بندی روڈ پر بلاک کر کے ناچ گانا شہنائیاں، تو اس کا اثر پڑتا ہے جو روڈوں پر ہو رہا ہے نا بے حیائی، اس کا نہیں ہو تو اثر پڑتا ہے، جھولے بے حیائی، موسیقی، فوٹوگرافیاں، سنیما ہاؤس اور یہ پتہ نہیں کیا پارک وغیرہ سب بند ہیں۔ اور پھر ابھی جو ہے وہ دل غمگین ہے، جو اشعار بھی سنے تو دل غمگین ہے۔ اب یہ اس وقت اللہ ہمیں مجھے بھی خوش نصیب بنائے کہ اس وقت اللہ سے ہم چپک جائیں گے اور تقوی والے یہ دن گزاریں گے تو اگلا پھر دن تقوی کے سے گزارنا نہ صرف آسان ہوگا بلکہ مزیدار ہو جائے گا۔ اتنا سب یہ انتظام ہو گیا، اب گھر کو ہم پاک کریں نا، اپنے موبائلوں کو پاک کریں۔ ایسے ایسے سمجھدار رو رہے کہ میرے قبر کا کیا ہوگا، غسل کون دے گا، کفنائے گا کون، تدفین کیسے ہوگی۔ ابے بھائی آپ کو ضرورت کیا ہے موبائلوں کا؟ آج کی بات بتا رہا ہوں، آج اتنا پریشان جس کی کوئی حد نہیں ملنے کا، آپ کو ضرورت کیا ہے اس موبائل کی؟ جمع کرائے موبائل، آج میں نے واپس لے آؤ جمع، یہاں موبائل کراؤ، اپنا شیخ کو لکھے میرے قرآن پاک کا کیا معاملہ ہے، میرے نمازوں کی جماعت کا، فجر کی جماعت کا کیا معاملہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میرا شرعی عذر ہے آپ جلدی سو کر دو، مجھے نیند نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں، آپ یہ موبائل بغل میں جب ہوگا تو کیسے ہوگا؟ گھر جو غصے والا ہوتا ہے وہ گھر کے بہت ضروری چیزوں سے محروم رہتا ہے۔ یہ برسوں سے ایک بات ہے حضرت والا کی، کیونکہ پتہ ہے سچ بولیں گے کہ اس کی غلطی ہے، بس اس کی غلطی ہے، اس کی غلطی، ہنگامہ شروع ہو جائے گا، شور شرابہ چیخم دھاڑ، اس کو مار، اس لیے خاموش رہو، تو محروم ہوا نا وہ۔ بہت سے لوگ اپنے گھر میں اپنا ہی ایک الگ کٹیا بنائے ہوئے ہوتے ہیں، بس میں ہوں، میرا موبائل ہے، ختم۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا لے لیں موبائل، مجھے ایسی ہنسی آئی، میں نے کہا ایسے تھوڑی موبائل لیا جاتا ہے، پہلے آپ مشورہ کرو کہ آپ اس سے کیا کام لے رہے ہیں، آپ کے دل دماغ پر کتنا اثر ہے، جو حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ نے معمولات بھیجے ہیں اس پر کتنا آپ نے عمل کیا ہے۔ آج 6 دن ہونے کو آ رہے ہیں، کل بھی حضرت سے بات ہوئی تو فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں القاء کیا ہے، یہ کا دل میں آتا گیا، میں لکھتا گیا۔ میں نے تو اس طرح فون کیا تھا کہ حضرت سے بات ہی نہیں ہوگی کیونکہ حضرت کے گلے میں درد، سینے میں بہت درد۔ تو جب مفتی حسن صاحب سے بات ہوئی تو میں نے کہا حضرت کے مزاج کیسے ہیں؟ کہ ابھی بتاتا ہوں، بڑے حضرت کو دے دیا موبائل، وہ آواز سن کے میں تو حیران ہو گیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ فرمایا 9 بجے اچانک گلا ٹھیک ہو گیا، 1 گھنٹہ بیان کیا اور پھر مسلسل ہی مجلس ہو رہی تھی وہاں۔ بھئی یہ موبائل پیاری ہے، اشد محبت تو اللہ کی ہونی چاہیے نا، جب اس کے اندر ایک بھی گناہ کی بات نہیں ہو رہی۔ قسم کھا کوئی نہ کھائے میرے سامنے کہ خدا کی قسم گناہ سے پاک ہے، مجھے کیا ضرورت ہے آپ سے قسم لینے کی؟ ہاں یہ مجھے آپ کہہ سکتے ہیں قسم کھا کر، ایک مثال، ضرورت نہیں ہے قسم کھانے کی، عادت نہیں بنانی چاہیے، مثال دے رہا ہوں کہ میں اس کے خرافات جو ہیں اور وقت ضائع وہ نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ مجھے مطمئن کر دیں۔ اپنی خبر ہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی خبر ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر آپ آدمی سوچ لے، مفتی نعیم صاحب میرے خیال میں 50 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ یہ موبائل کی بری صحبت کون مانتا ہے؟ اب چاہے وہ اس میں برائی نہیں بھی ہے، غفلت، کسی غفلت زدہ دل کے پاس بیٹھ جائیں، پیارے شیخ فرماتے تھے اس کی نحوست کا اثر ہوگا۔ غور سے سنیے گا، فرمایا ایک کتاب ہے، دین کی کتاب ہے، اور اس کو بے عمل نے لکھا ہے۔ فرمایا یاد رکھنا تم اس وقت جس نے کتاب لکھی اس کی صحبت میں ہو تو اس کا اثر پڑے گا۔ ایک انگریزی کی کتاب ہے، کسی اللہ کے نیک بندے نے لکھی ہے، کورس کی جو کتاب آتی ہے، فرمایا جب وہ پڑھیں گے نا تو اس کی صحبت میں رہیں گے۔ پھر پیارے شیخ نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علی گڑھ میں ایک انگریز پروفیسر تھا، انگریزی زبان کا پروفیسر تھا، اللہ والا، صاحب نسبت، تہجد گزار تھا۔ اس کے 22 مسلمان شاگرد تھے، سب کے سب تہجد گزار تھے۔ اب یہ موبائل کے بارے میں مجھے بتا دیں کہ ہم کوئی خوش نہیں ہے کہ مارکیٹیں بند ہیں، لوگ بےچارے پریشان ہوں، بھوک لیں، ہمیں الحمدللہ کوئی اس بات کا اللہ کے کرم سے ذرہ برابر بھی نہیں ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں، لیکن کسی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے 80% کام بنا دیا، باقی 20% موبائل سے چپکے ہوئے ہیں۔ اچھا پھر اللہ نے توفیق دی، خلافتیں ملی بھی، اور کبھی اصلاح کی فکر نہیں،
اب یہ میں نہیں کہتا کسی کے لیے بدگمانی شیخ کا بھی کرنا حرام ہے، ہم کیوں بدگمانی کریں، لیکن اتنا کوئی مجھے بتا دے کہ اس کا جائز استعمال کس طرح ہو رہا ہے. میں حضرت کی کتابیں کتنی پڑھتا ہوں، اس میں بیان کتنے سنتا ہوں، سن لیا اوروں کو بھی بھیجا ٹھیک، لیکن خرافات میں کتنا ہوں. تو اگر گناہ میں مبتلا نہیں ہے تو اپنے بھروسہ کر رہے ہو نا کہ میں بچا رہوں گا. جس طرح ایک صاحب ہیں، ان کی شادی ہوئی، کچھ عرصے میں ان کی بیوی نے بغیر بتائے موبائل لے لیا بڑا والا، تنخواہ اتنی کم، گھر کے اندر خرچہ چلے مشکل سے، پتہ نہیں کہاں سے موبائل لے لی. جب شوہر نے سمجھایا، آپ بیان بھی سنتی رہی، تو کہنے لگی مجھے کچھ مت کہو، میں گناہ کر ہی نہیں سکتی. یہ لوگ گناہ کر ہی نہیں سکتی میں. آخر میں 20 دن کے بعد خود ہی روتے واپس کر دیا موبائل، اس کو چھوٹے لائن لگانے. کوئی گناہ میں اس نے استعمال کیا تھا کیا؟ لیکن غفلت زدہ کے ساتھ بیٹھنے والا غفلت نہیں ہو جاتا. تو جو موبائل میں غفلت میں لگا ہوا ہے، خبروں میں لگا ہوا ہے، اس کو اللہ کے نام میں مزہ نہیں آ رہا. میں تو صرف اس وقت خبروں کی بات کر رہا ہوں کہ جب دماغ میں پورا کرونا پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا ہے. ہم بھی مانتے ہیں وہی وائرس ہے، ٹھیک ہے، شاید ڈاکٹروں نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، وائرس کرے، احتیاط کرنی ہے. لیکن زندگی کے باقی دن کتنے بچے ہیں، گھڑیاں کتنی باقی بچی ہیں. موبائل کے ساتھ موت آئے تو سب چیزیں ڈیلیٹ کر کے پھینکو. کم از کم 40 دن شیک کے بعد موبائل جمع کر کے سادہ موبائل استعمال کرو، پھر بتاؤ نقصان کیا ہوا ہے آپ کو، نقصان کیا ہوا ہے. اگر موبائل جائز استعمال کرنا ہے تو جس طرح اور لوگ 7 دن میں 5 دن میں جواب دیتے ہیں، چاہے جھوٹے دیں، وہ بھی ان کے لیے جن کا شرعی عذر ہے، جن کی نوکری کا مسئلہ ہے. ایک صاحب ہے، بڑی پوسٹ پر ان کا پروموشن ہوا، ان کے پاس موبائل تھا ہی نہیں بڑا. ان کے چیئرمین نے بلا کر کہا کہ آپ موبائل خریدو گا، ہم خریدیں گے نہیں، بڑا اسمارٹ موبائل، ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، پھر 24 گھنٹے میں جواب دو ورنہ دوسری جگہ جاؤ. اب میرے پاس ہے، میں نے کہا دماغ خراب ہے بھائی، آپ کا گھر کے حالات کیا ہیں؟ اللہ نے پروموشن دی ہے پورے دنیا سے، اب تو فلائٹیں بند ہیں. کون سی فلائٹ ہے جس میں سعودی عرب وغیرہ چھوڑ کر لوگ نہیں آ رہے تھے؟ وہ آپ نے ایسا کہہ دیا آپ تقویٰ سے استعمال کرو، آپ کا شرعی عذر ہے، اور پھر وہاں بند کر کے آؤں کہ نہیں ہمارا بزنس ایسا ہے کمپنی کا، رات کو بھی ضرورت پڑتی ہے. تو آپ لکھ کر دو، مجھ سے وعدہ کرو کہ آپ والدہ یا جیسے بھی شادی شدہ تھے، تو جو بھی بات ہے اتنا لمبی ضرورت نہیں اس وقت بولنے کی کہ وہ ان کے سامنے استعمال کرو، اور رات کا مسئلہ ہے بیوی کے سامنے استعمال کرو. اور اتنا آسان میرے پیارے شیخ اللہ حضرت کی قبر کو نوارات کی بارش سے بھر دے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی فرمائے مجھے صرف یہ بتاؤ کہ جو کام تم کر رہے ہو وہ شیخ کو بتا سکتے ہو؟ اب بات ختم ہو گئی. اب فلم کو چھوڑو، آپ جو بیکار وقت ضائع کر رہے ہیں شیخ کو بتا سکتے ہیں کہ ایک موبائل نہیں چھوٹتا، جان کیا دیں گے؟ ایک موبائل کی لعنتیں نہیں چھوٹتی. اب ایک صاحب کو میں نے کہا کہ بھائی پہلے بھی آپ کا موبائل تھا، میں نے آپ سے کہا تھا، پھر میں نے آپ کو کہا ٹھیک ہے فی الحال رکے رہو، پھر آپ مجھے اب دوبارہ بتاؤ مجھے آپ کی ضرورت کیا ہے. 3 دن ہو گئے بتائیے. اہمیت نہیں ہے نا. غلطی ہوگی معافی چاہتا ہوں، چلو بھائی معافی چاہتا ہوں، یہ غلطی ہے، یہ اہمیت نہیں ہے، عظمت نہیں ہے شیخ کی دل میں. اس لیے 3 دن کیسے گزر گئے؟ اسی دن لکھ کر دینا تھا کہ میری یہ مجبوریاں ہیں. جیسے ان کی مجبوری تھی واٹس ایپ پر باہر ملکوں میں بات کرنے کی، میں نے موبائل جمع کر دیا، جاؤ ایش کرو، جا کر سادے موبائل میں بات کرو. پہلے کس طرح بات کرتے تھے؟ تب پیسہ نہیں تھا آپ لوگوں کے پاس، اب پیسہ نہیں ہے. جب آپ طریقے سے نہیں چلتے ہو تو جاؤ ویسے بات کرو گے 3 منٹ، اب بات کرو گے واٹس ایپ میں 1 گھنٹہ، اور یہاں کی خبریں سنا رہے ہو، سڑکوں پر لاشیں گری ہوئی ہیں، یہ ہے پتہ نہیں کیا کیا. مثال ایک دے رہا ہوں میں. اب آؤ جھگڑا دو، اپنے موبائل سے بات کرو، دیکھتا ہوں کتنی دیر بات کرتے ہیں. اور جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کینیڈا وغیرہ میں رشتہ دار، وہ وہاں سے محبت کا دعویٰ کرنے والے آدھا گھنٹہ بات کریں، ڈالر جب نکلیں گے تو پتہ چلے گا. یہ کوئی جواب ہے کوئی؟ واٹس ایپ دوسروں کو آپ کی وجہ سے سہولت ہے کہ آپ بات کرا رہے ہیں میری، آپ کو کیا ضرورت ہے دوسرے کے آپ پی سی او بنے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں نہیں لکھ کر دیتے کہ کیا وجہ ہے؟ پھر جب ڈانٹ ملے گی تو پھر اس وقت پھر وہ باتیں ہوں گی. پھر اس وقت 3 دن ہو گئے، اب آپ کوئی کہے گا 2 دن ہوئے، اچھا چلو جان چھوڑو 2 دن ہوئے ہیں، پھر تم نے کون سا تیر مار لیا؟ ابھی میں اب کہہ رہا ہوں تو کل لکھ کر دو گے تو کون سا تیر مار لیا آپ نے؟ اپنا کھجلی ہے، کھجلی انگلیوں کے اندر ایسے ایسے چلنی چاہیے بس انگلیاں، اور کوئی بات نہیں ہے. بس تمہاری کیا ضرورت ہے؟ کون سا تمہارا بزنس ہے؟ کون سا تمہارا جاب ہے گورنمنٹ کے ساتھ؟ کون سا تمہارے پاس جو ہے وہ مختلف سینیٹرز وغیرہ کے تمہارے پاس انسٹرکشن آ رہی ہیں کہ یہ کرنا وہ کرنا، خامخواہ اپنے سر پر لگا کے رکھا ہوا ہے. اس لیے چلو میں اجازت دوں گا نا، ٹھیک ہے میں اجازت دیتا ہوں، لیکن بتاؤ تو صحیح
مختلف چیزیں بھری ہوئی ہیں، کوئی تصویر چھوٹی آتی ہی نہیں ہے، کوئی اچانک کوئی چیز آتی ہی نہیں ہے، نیٹ بالکل پاک ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ ہی ٹھیک ہے تو ہو گیا تو آپ کی ضرورت کیا، یہ بھی تو بتاؤں. محبت کا دعویٰ کریں گے، بیانات کریں گے، اور یہ ایک موبائل نہیں چھوٹتا. اللہ معاف فرمائے. کتنے بجے سوتے ہیں؟ فجر کی نماز جماعت سے ہے، نیند میں ہے یا بیداری میں جماعت پڑھ رہے ہیں؟ خواب کی بات نہیں کر رہا ہوں. مسجد میں آئے، آج کل مسجد کا مسئلہ جہاں کھلا ہوا ہے وہاں گئے، کس حساب سے نماز پڑھی؟ جب اولاد دیکھے گی، بیٹیاں دیکھیں گی، بیٹے دیکھیں گے، بیوی دیکھے گی، بہو دیکھیں گے، پوتے پوتیاں دیکھیں گے، خاک نماز پڑھیں گے وہ بےچارے. جب گھر سے ہی ان کو سبق نہیں مل رہا ہے نماز کا. پیارے شیخ فرماتے تھے کہ کم از کم 2 نفل تو کبھی گھر میں بھی پڑھ لیا کرو، تاکہ بچہ دیکھے کہ میرا دادا اور بابا سجدے میں رو رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور جس گھر میں خواتین نماز پڑھ رہی ہیں، چلو کچھ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بات بن رہی ہے نا. قبر میں بھی یہ موبائل کام آئے گا. تو یہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے. ٹیلی ویژن کے لیے لوگ کہتے تھے، فرمایا جی ہاں ٹائم پاس نہیں ہو رہا. ارے ٹائم فیل ہو رہا ہے. جاؤ دیکھو قبرستان کے بعد لائن لگی ہوئی ہے، 100 سال سے کسی کا ٹائم پاس نہیں ہوا، سب لائن لگا کر قبر میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے، لیکن ٹائم پاس نہیں ہو رہا. بہانے بازیاں ہیں. اب موبائل نہیں ٹوٹتی، اچھا اولاد گڑبڑ کر رہا ہے، کس منہ سے کہیں گے اولاد کو کہ آپ مت استعمال کرو گڑبڑ میں؟ خود تو لگا ہوا ہے، چاہے اس کو کیا معلوم کہ باپ کس چیز میں لگا ہوا ہے. نیند نہیں آ رہی ہے، جان چھوڑو تو دیکھو نیند کیسے آتی ہے. جب خبر سن کے سوئیں گے تو ان سے پوچھتا ہوں کہ سنت کی دعا پڑھی سوتے وقت؟ اس کی آیت الکرسی ایک بار پڑھنا حضرت کے سنت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، مسنون عمل ہے. یہ تسبیح فاطمہ پڑھنا مسنون عمل ہے. پھر حضرت بیچارے فرماتے اللہ کے پاس چلے گئے کہ اللہ کے احسانات یاد کرو 5 منٹ بچوں کے ساتھ یا الگ، اللہ کا نام لو اور نیک آدمی کی صحبت میں جاؤ. یہ غفلت زدہ کی ایک آدمی ہے، دکان پر گئے، اس کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھے ہیں، وہ کوئی گالی نہیں دے رہا، کوئی بے حیائی باتیں نہیں کر رہا، لیکن غفلت میں ہے، اس کا اثر نہیں آئے گا. ایک دنیا دار جب یہ آدمی موبائلوں میں جائے گا، چمک نمک دیکھ رہا ہے، بڑے شہر دیکھ رہا ہے، امیروں کے محل دیکھ رہا ہے، گاڑیاں دیکھ رہا ہے، نئے نئے ماڈل دیکھ رہا ہے. اب چلو گناہ تو نہیں کر رہا نا، لیکن یہ کوئی زندگی ہے کوئی؟ ہے نئی گاڑی آئی ہے، اس کے اندر ہوا کھولو تو خود بخود جو ہے اندر چلی جاتی ہے، بدبو نہیں آتی، آٹومیٹک ایئر فریشنر چلنے لگتے ہیں، اور اس کا ہینڈل ایسا ہے ویسا ہینڈل ہے. تجھے ہینڈل مجھے ملے گا سونے کا ہینڈل کیا وہ دیں گے ہم کو؟ جی کیا کیا اس کے اندر کسی نے بتایا کیا جملہ کسی نے عجیب بتایا، مجھے تو بہت پسند آیا وہ جملہ. مفتی نعیم صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ یہ کون سا لاک ڈاؤن ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ باہر تو لاک ڈاؤن ہے شہروں کے اندر اور موبائل کے اندر لاک ڈاؤن ہے ہی نہیں. ہاں وہ انہوں نے بتایا کہ جب توبہ کر کے بتایا کہ اتنا اس کے اندر مواد ہے جائز. ایک تو مفتی صاحب نے مجھے بتایا کہ بھائی میں قسم کھاتا ہوں میں برائی میں نہیں ہوں، اتنی بڑی تعداد، اتنے قرات ہیں، اتنی قرات ہیں کہ بتا نہیں سکتے. پھر بچوں کی قرات الگ ہیں، اس کے بعد پھر بڑی کتابیں، چھوٹی کتابیں، پھر بحث مباحثے، اور پھر گروپ بنے ہوئے ہیں اہل علم کے دوسروں کے، اس میں بحث، علماء پر طنز، بڑے بزرگوں پر طنز، اور پھر اس کے مقابلے. اور کیا بتایا تھا؟ اشعار. اور جب وہ تصویر بھی نہیں دیکھتے وہ، لیکن کہا رات کو 2 بج جاتے تھے، 2:30 بج جاتے تھے. لعنت بھیجی میں نے کہ بھائی یہ تو ٹائم جو ضائع ہو رہا ہے. کوئی ساری رات حضرت فرماتے تھے، پہلے بزرگ تھے ساری رات اشعار پڑھتے ہوتے تھے، فجر تہجد ہوتی تھی، پھر فجر پڑھتے تھے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد تلاوت، پھر ذکر، پھر اشراق، پھر ناشتہ، پھر مجلس، اور لیکن سب نمازیں جماعت سے ہوتی تھی. فرمایا کہ جو 2:30-3 بجے تک جاگے فجر کی نماز نہ. مفتی نعیم صاحب نے یہ بھی بات فرمائی کہ اگر کوئی راتوں کو جائز باتوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو حرام کر رہا ہے وہ. خرافات، گناہ کی بات نہیں ہو رہی یہاں. اب وہ 2:30 بجے تک یہ کتنی قرات سنی وغیرہ سب نیک کام کیا، لیکن جو فرض نماز ہے وہ نہیں پڑھی تو وہ اوقات کیا لکھے جائیں گے؟ وہ حدیث پاک بتا کر ختم کرتا ہوں جو حضرت کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. جنتیوں کو جنت میں ان لمحات پر بھی حسرت ہوگی جو غفلت میں گزرے. یہ غفلت میں نہیں گزر رہے. چھٹیاں ہیں تو ساری رات جاگو، سارا دن سوتے رہو. پھر آپ سوچو 2.5 مہینے کے بعد، رمضان کے بعد مدرسے اور اسکول جب کھلیں گے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، بچوں کا حال کیا ہوگا؟ ساری رات چھوٹی چھوٹے معصوم بچیوں اور بچوں کا جاگنا ساری رات. ابھی ایک صاحب ہیں، انہوں نے ہمارے نوید بھائی کو فون کیا کہ تمہارے گھر کے اندر کیا معمولات ہیں. کسی بڑے خاندان نے فون کیا، نوید بھائی نے بتایا یہ اس طرح سختیاں وغیرہ کی ہوئی ہیں
اور یہ سب گلی میں ایک بھی نظر نہ آئے، جو بھی انہوں نے کیا ہوا ہے ترتیب نمازوں کی اور ان کی. تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں 4 بجے سب فلاں جگہ چلے جاتے ہیں، پھر ساری رات جاگتے ہیں. 4 بجے شام کو جاتے ہیں، ساری رات جاگ کر پھر صبح کے وقت میں آتے سوتے ہیں. یہ کاروبار کے مسئلے ختم ہیں، نوکریوں کا مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے اس وقت، ساری رات جاگو بس.